ہم رسول اللہ کی جنت ہے. رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی شعر پڑھ کے دیکھو، یا قرآن کا ترجمہ ہے یا مصطفیٰ کریم کے فرمان کی تفسیر ہے. تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. بولے سبحان اللہ. میرے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میدان حشر لگ گیا، حساب و کتاب مکمل ہو گیا، جہنمیوں دے کھبے ہاتھ وچ پروانہ دے دیتا جائے گا، جنتیاں دے سجے ہاتھ وچ پروانہ دے دیتا جائے گا. انبیاء بھی ہون گے، رسول بھی ہون گے، جنت دے دروازے تے کھڑے نے داخل نہیں ہو رہے. نبیوں دے رسولوں کو سوال کریے تسی چنیدہ ہو، اللہ دے پسندیدہ ہو، منتخب شدہ ہو، جنت دے اندر داخل نہیں ہوندے. نبی دے رسول فرمان گے اللہ کریم نے ساڈے تے جنت نو حرام کر چھڑیا ہے، ساڈے تے جنت نو حرام کر چھڑیا ہے. اے میرے پاک پیغمبر دا فرمان راوی حضرت عمر فاروق نبی دے رسول فرمان گے اللہ کریم نے نبیوں تے رسولوں تے اتنی دیر تک جنت نو حرام کر چھڑیا ہے جنی دیر تک جنت دا تلا جنت وچ داخل ہے نہیں یار. مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں اس جنت کے دروازے تے صرف نبی تے رسول انتظار نہیں کرن گے، انہاں نبیوں تے رسولوں دی امتاں بھی منتظر رہن گیاں. سجے ہاتھ وچ پروانہ ہے جنت دا، جنتی لوگ نے جنت وچ داخل نہیں ہو سکن گے. جناب آدم کو لگ کے جناب عیسیٰ تائیں ہر پیغمبر دی امت دی منتظر رہے گی، جنت وچ داخل نہیں ہو سکن گے. تسی کیوں نہیں داخل ہوندے گے؟ ساری امتاں کہن گیاں اتنی دیر تک اللہ کریم نے ساڈے تے جنت نو حرام کر چھڑیا ہے جتنی دیر تک مدنی باقی دی امت جنت وچ داخل نہیں ہو جا. جتنی دیر تک سرکار دی امت جنت وچ داخل نہیں. ہم رسول اللہ سبحان اللہ جنت رسول اللہ کی جتنی دیر تک مدنی مائی دے غلام جنت وچ داخل نہیں ہو جاوے. بولو سبحان اللہ. تسا ہلکا لے لیا سمجھے نہیں کہا نبن میں ویسے کہ چلنا چلو ایک سمجھا رہی اس حدیث سے بات نہیں سمجھا رہی. جناب سلیمان نے فرمایا کیڑا جنا تواڈے وچوں جڑا میرے دربار دے اندر ملکہ ملکی دا تخت لے کے آئے گا، جن کھڑائے میں جناب والا حکم دے وہ میں لے کے آواں گا. فرمایا کنی دیر وچ لے کے آئے گا، عرض کیتی حضور والا کنا دناں وچ جناب دی خدمت وچ پیش کر دیواں گا. آپ نے فرمایا بڑا چین بنیا کردا ہے تروں دیڑے کو لے کے آویں گا ہجے تین دن لگ او ملکہ بلقیس پہنچن والی ہے میں نے تخت تو پہلا چاہیے. سبحان اللہ. دوسرا کھڑا ہے میں جناب والا شام کو جناب کی جناب کا دربار پر خاص طور تو قبل تخت آ جائے گا. آپ نے فرمایا تم میں جناب حضرت اعظم بن برقیہ کھڑے ہو گئے. حضور والا مہربانی فرماؤ اجازت دے. آپ نے فرمایا کتنی دیر چلا کے آئے گا؟ حضور مہربانی فرماؤ نظر میرے وال فرماؤ. تسا نگاہ میں تسا نگاہ میرے وال فرماؤ، تسا نظر میرے وال فرماؤ. بس ہن اپنی نظر دا کمال ویکھو تخت سامنے آ جائے گا. بھائی جڑا میں ترجمہ پہ کرنا ہے یہ تسا عرف عام کے اندر جناب نے ترجمہ یہی سماعت فرمایا نا کہ جناب حضرت اعصم بن برقیہ نے رسول حضور آنکھ جھپکو یہی سماعت فرمایا نا آنکھ جھپکو کہ تخت سامنے ہو گیا. اللہ میں دسو خان آنکھ کی میں جھپکی نہیں کر کے جھپکی چنگا جھٹ بیٹھے رہے چنگا جھٹ بیٹھے رہے خدا اپنے خدای ہونا جھپ آنکھ جھپک چڑی کہ میں جھپکی نہیں جھپکو ہمارا پہلے جھپکو ہمارا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا لمحہ ٹھیک ہے جی گڈی چلانے میں پلک جھپکنے والا بھی دیا کدی منظر غائب ہویا تو میں ترجمہ غلط کیتا جناب مہربانی فرماؤ نظر میرے وال فرماؤ. سبحان اللہ. نگاہ میرے وال فرماؤ. حضرت اعصم بن برقیہ جناب نگاہ میرے وال فرماؤ.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے پس میں نگاہ فرمائی تخت سامنے موجود جناب سلیمان مسکرا پڑے آئیے مقام جتھے جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی آج وقت میرے سیماپی دے ہاتھ دے کرامت کا صدور آیا ہے ھذا من فضل ربی یہ میرے اللہ دا فضل ہے ایڈا صاحب فضل بندہ ایڈے کٹ کاٹ والا جناب سلیمان علیہ السلام سے دربار وچ اتنا مقام اور مرتبہ رکھن والا صاحب کرامت بندہ جنت دے دروازے تے کھڑا منتظر جناب تسی بڑی عزت والے ہو توقیر والے ہو صاحب کرامت جناب سلیمان دے صحابی ہو تسا جنت دے اندر کیوں نہیں داخل ہوندے جناب آصف بن برخیاں بھی یہی جواب دین گے میں جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا جناب وجہ کی جواب نہیں آئے گا کیونکہ میں سلیمان والا میں محمد والا نہیں پہلے محمد والے داخل ہوں گے پھر میں داخل ہوں گا جناب ان احباب کے اندر ان اصحاب کے اندر وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جنہاں دے نام تے اللہ کریم نے قرآن کی پوری سورہ کہف نازل فرمایا اصحاب کہف بھی سجے ہاتھ دے اندر پروانہ لے کے کھڑے ہوں گے جنت دے اندر داخل نہیں ہوں گے منتظر ہوں گے اسی سوال کرنے ہیں جناب والا تسی کے دیاں عزتاں والے اللہ کریم نے تہاڈا ذکر قرآن دے اندر فرمایا تہاڈے نام تے پوری سورت نازل فرمائی تہاڈا پورا قصہ بیان فرمایا اینیاں برکتاں والا تہاڈا نام ہے اسی تہاڈا نام لکھ کے بیمار بچے دے گلے وچ پا چھڑنے آ اللہ بیمار نوں شفا عطا کر دیندا ہے اسی اصحاب کہف دا نام پانی وچ تیرنے والے جہاز تے لکھ دینے آ اللہ سمندری طوفان کو محفوظ فرما دیندا ہے اسی تہاڈا نام لکھ کے غلے تے اناج والی جگہ تے رکھنے آ اللہ چوری تو اگ تو محفوظ فرما دیندا ہے جی یہ ریالٹی ہے تسی اتنے برکت والے ہو تہاڈے نام اتنے برکت والے تسی جنت دے اندر داخل نہیں ہوندے کھڑے منتظر ہو اصحاب کہف دا بھی یہی جواب ہے اسی تاں ہی منتظر ہاں اسی محمد والے نہیں پہلے محمد والے جان گے پھر اسی جاواں گے ساری بار ان امتیاں دے اندر جناب حضرت شمعون بھی کھڑے نظر آؤندے نے ایڈے کٹ کاٹ والا امتی جناب حضرت شمعون جنہاں اپنے رب دی بارگاہ وچ منگیا ہے استعمال نہیں کروں گا اپنا ہزار دا ہزار بیٹا تیرے راہ وچ جہاد کروانے شہید کروا دے گا حضرت شمعون نے دعا مانگی اسی بھی بولیا جی میری روح راضی ہوگی شکر ہے میرے پیٹی پر بھی بول رہے ورنہ میں پہ کب سے بڑھنی پتہ نہیں دوست پہنے میرے نہ کسے کر لیتے اللہ اکبر کبیرہ جناب حضرت شمعون ایدے قد کاٹ والے جناب حضرت پیٹی پر ہمارا سا ایک دیتا بینڈا کہنا بھی لگا تجھے میرے سارے سلسلے اللہ اکبر کبیرہ جناب حضرت شمعون نے دعا مانگی اے میرے اللہ ہزار پتر عطا فرما ہزار پتر عطا فرما ایک بھی اپنے دنیا دے کم وچ نہیں لواں گا ہزار دا ہزار پتر تیری راہ وچ شہید کرواواں گا ایڈا مطلوب بارگاہ خدا بندی ہے ہزار پتر منگیا ہے اللہ کریم نے جناب شمعون کو ہزار پتر عطا فرمایا ہے جی ایڈے قد کاٹ ہزار پتر اللہ کریم جناب حضرت شمعون ایڈے مقام تے مرتبے والے دعا مقبول ہو گئی اللہ نے ہزار بیٹا عطا فرمایا ایڈے قد والا جنا جنہیں ہزار دا ہزار بیٹا رب دے راہ وچ اللہ دے دین واسطے جہاد کردے اپنے ہزار پتر شہید کروایا ہے جی بولو سبحان اللہ تھا سبحان اللہ بولیا جی تسی بھی اڈیک کریں دیو جے میں دس چھوڑا با ائی فلانی تھا میں تے بول دے تو میں پڑھن لے آواں تے وہی تھانوں پتہ ہونا چاہیے کہ کیڑی تھا ہے
میں عرض کیتا 1000 پتر شہید کروایا ہے. سبحان اللہ. تسی ہوئی جو بولے ہو سبحان اللہ اس بندے اٹھے ذرا تڑپ کے بے قرار ہو کے بولو نا 1000 منگیا ایک بھی نہیں بچایا. سبحان اللہ. 1000 دا 1000 بیٹا رب نے راہ میں شہید کروایا. 1000 دا 1000 بیٹا کتنا مقبول ہے بارگاہ خداوندی ہے جڑا 1000 شہیداں دا بھی باپ ہے. میرے گھر یاد آ گیا لطیفہ بڑا علمی جے یاد آ گیا سنا دیں میں جناب نے لطف باز بڑے ساڈے خطیب اللہ کے علم المشید کو عافیت عطا فرمائے اپنے دور کے اندر بڑی شہرت سی علامہ عطا المصطفیٰ جمیل صاحب. آپ کے والد بزرگوار مولانا بشیر احمد صاحب کوٹلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب گزرے بڑا نام سی آپ کا بڑا بچکا سی. اور حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے صاحبزادے علامہ عطا المصطفیٰ جمیل صاحب جو نمے نمے پڑھ کے آئے نا جوانی نہیں ہے جوان جو چھوڑ رہا نمے نمے پڑھ کے آئے تقریر کرنی شروع کی تھی عطا المصطفیٰ جمیل صاحب کا خاصا یہ سی کہ انہوں نے اپنے ابا جی کی طرف سے تقریر شروع کی انہوں نے اپنا انداز بنایا. اج بھی عطا المصطفیٰ جمیل صاحب کا اپنا الگ انداز ہے. انہوں نے قسم کی طرح اگر میرے سماعت کرو بڑا خوبصورت خطاب فرمانے ہیں یہ نام یاد رکھ کر نیٹ تلاش کرے عطا المصطفیٰ جمیل صاحب انہوں نے بڑا منفرد کیا ترنم بڑا منفرد کیا انداز تقریر کرنے میں شروع کی تھی تو شہرت بڑھنی شروع ہوئی تو بندے ٹائم لینے واسطے گئے کوٹلی لوہارا سیالکوٹ کا پنڈ کوٹلی لوہارا وہ تو فون شون کو نہیں سن جا کے ٹائم لینا ہوتا ہے. ٹائم لین گئے انہوں مولانا بشیر احمد صاحب آپ دا وقت لیا وقت لے کے عرض کرتے ہیں حضور مہربانی فرمائے جو سنیں تہاڈا پتر بھی پڑھ کے آیا ہے سنیں بڑی سونی تقریر کرتا ہے جس دن تساں جلسے تے تشریف لونی نال اپنے پتر نوں بھی لے کے آ گیا وہی تقریر کرے وہ مولانا بشیر صاحب عطا المصطفیٰ جمیل صاحب نال لے کے تقریر تے ہن مجمع بڑا بنے لوگ بڑی بڑی دور تو سننے واسطے آئے بڑا شور سی مولانا بشیر صاحب کا بڑی بڑی دور کے لوگ سننے واسطے پہلو عطا المصطفیٰ جمیل صاحب کی تقریر جوانی آئی سینے دا زور آئی اسی اگوں ترنم بھی نیا قسم کی سی بال صاحب بڑا ترنم نہیں سی نئے قسم کا ترنم سی وہ عطا المصطفیٰ جمیل صاحب نے محفل پڑھی تو وہ این ہوندا نا کہ بندے دا گھر نہیں پورا ہو جاندا سامنے سامعین دا این محسوس ہونا میں گھر پورا ہو گیا ماشاءاللہ ساری ایک تمنا پوری ہو گئی. جس طرح تقریر مکی تے ادھے پچھتے بندے اٹھ کے وچوں نکلن لگ گئے نواں ٹیسٹ ملیا نواں ذائقہ ملیا انہاں سمجھا بس کور ہو گئے بعد نہ جڑی تقریر سننی ہے نہ سن لئیے. تقریر سن کے ادھے بندے اٹھن لگ پے مولانا بشیر صاحب نے فٹافٹ ان کر کے مائک پھڑ کے کہ آپ نے فرمایا بہ جاؤ تانوں اس گل دا پتہ نہیں میں ایدا بھی پیو ہاں. سبحان اللہ. یہ جی تقریر سن کے تم ایڈا لطف لیا تمہیں اس گل دا پتہ نہیں میں ایدا بھی پیو ہاں. اللہ اکبر کبیرہ جناب شمام دا کی مقام ہوے گا جڑا 1000 شہیداں دا باپ ہن تو ٹھلی جی مثال دے کے تانوں سمجھا کتنا مقام تے مرتبہ ہوے گا. ایک دو شہید نہیں 1000 شہیداں دا باپ کتنے قد والا امتی ہے جناب حضرت شمعون پھر خود 1000 مہینے تک اللہ دے رستے دے اندر مسلسل جہاد کر دے رہے اتنا جہاد کیتے رہے جناب شمعون دے بدن دے پسینے دے قطریاں دے نال گھوڑے دی پشت تے بنی جان والی کاٹھی دا نندا خشک نہیں ہویا. کاٹھی دی تک جڑا نندا ہے چوڑا جڑا وہ خشک نہیں ہویا. میں انہی دیر واسطے 10-15 منٹ واسطے ریسٹ کی پھر گھوڑے تے سوار 10-15 منٹ واسطے آرام کیتا پھر گھوڑے دی پشت تے سوار انج پسینہ آپ نے بہایا کہ اس نندے نے سکن نہیں دیتا آپ نے تے کنا چر 1000 مہینہ سبحان اللہ. وہ بولیا جو 1000 مہینے تک گھوڑے دے نندے نو خشک نہیں ہون دیتا یہاں تک کہ لڑدے خود بھی راہ خدا وچ شہید ہو گئے. کھڑے نظر پہ ہونے نے جناب والا تسی داخل نہیں ہونے انہوں نے جواب دیئے یہ میں بڑیاں عزتوں کو توقیر والا ہوا لیکن اللہ نے اتنی دیر تک جنت حرام کر دیتی ہے جتنی دیر تک محمد عربی دے غلام داخل نہیں. مصطفیٰ کریم کو کوئی بھی بے نیاز ہو سکتا نہیں. اور میں اپنے لفظوں میں سمیٹا تے
کھڑی دے تاجدار دی بولی وچ دساں اس دا سارا نچوڑ نہیں سبحان اللہ جے کوئی جناب نو گلے دی سمجھ آئیے میں کتھوں گل نو لے کے چلیاں تے کتھے تک آیا تے ہن نتیجہ دین لگا بابے دی بولی وچ سبحان اللہ جے جناب نو محسوس ہویا ہوے کہ میں محنت کیتی ہے تے ہن مہربانی کرو نا نکا سمجھ کے رون نہ مارو میرے اللہ اکبر کبیرہ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں صدر نشین دیوان حشر دا وہ جڑے حشر دے میدان دا بڑا سارا دیوان لگے ہونا ہے جتے فیصلے ہوندے ہونے سے اوتھوں دا صدر محفل جناب محمد رسول اللہ سبحان اللہ سمجھ پہ چاہ صدر نشین دیوان حشر دا صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ صدر نشین دیوان حشر دا تے افضل وچ اماماں صدر نشین دیوان حشر دا تے افضل وچ بِإِذْنِ یہ بھی اللہ دا قرآن جناب حضرت عیسیٰ فرماندے نے میں پرندے نوں بنا کے مٹی نال تے پھوک مارا تے اڑدا ہے میں مادر ذات انے دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھاں تے او نور لب جاندا ہے میں مردیاں نوں زندہ کرنا وا تے میاں صاحب فرماندے نے کہ حضرت عیسیٰ دے ہاتھ وچ ایڈی شفا آئی کتھوں سبحان اللہ عیسیٰ خان انہاں دے دل دی تے کھیلت تیمم کردا سبحان اللہ او ہن تے ترجمہ بھی کر چھڑیا پنجابی دا مڑ پنجابی کر چھڑیا سبحان اللہ عیسیٰ خان انہاں دے دل دی تے کھیلت تیمم کردا
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا میں میرے اللہ میرے لفظ تاثیر عطا فرما دوران گفتگو بات کا بشنا دانستانہ کوئی جملہ کوئی لفظ کوئی حرف غلط لکھ دیا کوئی کریم اللہ اپنی رحمت کاملہ دنیا سے برکات و معافی عطا فرما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي 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 وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لي ولوالدي 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 وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تیری ہر عطا پر الحمدللہ میری ہر خطا پر استغفر اللہ آخر تے قبولیت دے واسطے اجتماعی درود پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد ذاق تحقیقتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نومبر روز ہفتہ بعد نماز عشاء